السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پردہ غفلت کے 7ویں سیشن میں موجود ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس سیشن میں ہم کس چیز پر بحث کریں گے۔ مطلب میر صاحب کی نشستگاہ ہے، شیخ جی اور محمد جواد دونوں موجود ہیں، منظور اور محسن بھی داخل ہوتے ہیں۔ عورتوں کے پردے پر بحث شروع ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ جو موضوع یہ بات چیت کرنے والے ہیں وہ ہے عورتوں کے پردے کے متعلق۔ تو سارا یہاں پر کیا ہے، مردانہ سٹاف ہے، مطلب کردار لوگ ہیں۔ تو محسن کہتا ہے کہ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، مطلب یہ سورا کا شوہر ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں مذہبی آدمی نہیں ہوں اور پردے کی حمایت بھی پردے کی بنا پر نہیں بلکہ اقتصادی اور معاشرتی وجہ سے کرتا ہوں۔ صنف نازک کو ہنگامی زندگی کے جسمانی اور اخلاقی خطروں سے محفوظ رکھنے کے لیے پردہ ضروری ہے۔ تو محسن کے لیے مطلب پردہ ایک مذہبی چیز ہے، وہ مذہب کے حوالے سے پردے کو نہیں دیکھتا بلکہ اقتصادی اور معاشرتی صورتحال کی وجہ سے وہ پردے کو اہمیت دیتا ہے اور کہتا ہے صنف نازک یعنی عورتوں کو زندگی کے ہنگاموں سے، مطلب ان کو اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے اور غیر اخلاقی لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہے، پردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو منظور کہتا ہے اے جناب، یہ طوفان کسی کے روکے رکنے والا نہیں، اور فرض کیجئے باہر سے آنے والے بگولوں کو روک بھی لیا تو جو گھر کے اندر کی خاک سے اٹھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے۔ مطلب پردہ صرف سماج میں نہیں، گھر کے لیے بھی کیا ہے، پردے کا ہونا ضروری ہے کر کے منظور کہتا ہے۔ رہے امور خانہ داری تو اس میں شک نہیں کہ ان کا مرکز گھر ہے، لیکن یہ مرکز بجائے خود بے معنی ہے اگر اس کے گرد ایک دائرہ نہ کھینچا جائے جو کم از کم ایک بازار کو گھیر لے۔ تو گھر میں ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، اکثر عورتیں جو بے پردگی کا رویہ رکھتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہے، صرف باہر نہیں بلکہ گھر جو ان کا مرکز ہوتا ہے وہاں بھی انہیں پوری لیاقت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محسن کہتا ہے یورپ کی عورتوں نے گھر کے مرکز کے گرد بڑا سا دائرہ بنا کر جو پیچ زندگی میں ڈالا ہے وہی تمہارے ہاں پڑ جائیں گے۔ تو یورپ کی عورتوں نے کیا کیا ہے، گھر کے مرکز کے گرد مطلب وہ گھر کو ہی کلب بنا لیتی ہیں اور وہیں شراب نوشی مطلب سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ وغیرہ کرتی ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، گھر میں بھی پابندی رکھنا ضروری ہے، نہ صرف پردہ بلکہ دیگر چیزوں سے بھی محفوظ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو منظور محسن سے کہتا ہے تمہارے سر پر یورپ مسلط ہے، تمہارے نزدیک اصلاح کے لیے قدم اٹھانا صرف اسی راستے پر ممکن ہے جس پر یورپ چلتا ہے۔ یورپ کی عورتیں مردوں کا مقابلہ کرنے کی دھن میں اپنا اصلی مقصد مطلب گھر کو گھر بنانا، بچوں کی پرورش کرنا بھول جاتی ہیں۔ تو منظور کہہ رہا ہے محسن کو تم صرف یورپ کو اہمیت دیتے ہو کہ یورپ کی عورتوں کو مثالیں دیتے ہو، لیکن کیا ہے دراصل یورپ کی عورتیں مردوں کا مقابلہ کرتے کرتے اپنا اصلی مقصد بھول گئی ہیں، مطلب وہ گھر کو گھر نہیں سمجھتی اور نہ ہی اپنے بچوں کی پرورش کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں، وہ صرف مردوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر چلنے کی دھن میں رہتی ہیں۔ محسن ہندوستانی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری عورتیں خود پردے سے باہر نکلنا نہیں چاہتیں، انہوں نے صبر و قناعت کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو ہماری عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے، مطلب ہندوستانی عورتوں کی، وہ خود پردے سے باہر نکلنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو مطلب اس ماحول سے روشناس کر لیا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ منظور بھی محسن کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہے بے شک اس عادت نے بہت سی عورتوں کو اس قدر بے حس بنا دیا ہے کہ وہ ہوا اور روشنی سے محروم گھٹ گھٹ کر دکھ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دیتی ہیں اور ان کے لبوں پر کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ تو منظور بھی کیا کر رہا ہے، محسن کے اس خیال سے متفق ہو کے کہہ رہا ہے کہ بے شک کیا ہی ہندوستانی عورتیں عادت بنا لی پردے کی، لیکن اس طرح وہ روشنی اور ہوا سے محروم ہوئی جا رہی ہیں اور کبھی اپنے لبوں پر شکایت نہیں لاتی۔
تو شیخ جی سے جب رائے پوچھی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں میں ہر چیز کو مذہب کے حوالے سے دیکھتا ہوں، اس کا پردے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ مجھے پردے سے بڑی شکایت یہ ہے کہ اس نے عورتوں کو مذہب کی حقیقت سے دور کر دیا ہے۔ مطلب مذہب کے لیے پردہ رکھنا چاہیے، لیکن عورتیں صرف پردہ نمائش کے لیے کر رہی ہیں، ایسا شیخ جی نے کہا ہے۔ تو اس طرح یہ سیشن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔